عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ذریعے زینت کیا کرتی تھیں، اے مردوں کی طرح بال بنوانے والیوں، ہیئر کٹنگ سیلونوں میں غیر مردوں کی موجودگی میں یا غیر مرد کے ہاتھوں بال کٹوانے والیوں، بلکہ مردانہ بال رکھنے والیوں کو بھی خوب غور کرنا ہے کہ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے۔ تو مردانہ وضع اپنانا، مردانہ انداز کی نقالی کرنا، یاد رکھیے یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ مردانہ بال کٹوانا حرام ہے عورت کے لیے، اور عورت کے لیے مردانہ لباس پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مردانہ جوتے پہننا حرام ہے۔ عورت کو مردانہ انداز اختیار کرنے کی شریعت میں ہرگز 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 اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی زنانہ انداز اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد بھی اگر ہاتھ میں اور پاؤں میں مہندی لگائے گا، ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے گا، تو یہ بھی گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اسی طرح عورتوں کی نقالی مرد بھی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اپنے مدنی منوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مہندی ہاتھ پاؤں میں مت لگائیے، اپنی مدنی منیوں کو لڑکوں کا لباس مت پہنائیے، اپنے بچوں کو انگریزی ہیٹ نما ٹوپی مت پہنائیے۔ آج کل عام گھروں میں یہ دیکھا، عام بچوں میں، کہ بچیوں کو مردانہ لباس پہناتے ہیں، بچیوں کے مردانہ بال کٹواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے، اور ان کو ہیٹ، لڑکا ہو یا لڑکی، ہیٹ کسی کو بھی نہ پہنائیے، بلکہ لڑکی کو تو بہت چھوٹی منی ہو اور اس کو کسی صحیح مجبوری کے تحت اگر پہنانا پڑے، جیسے سخت سردی ہے، اس کو نقصان ہو جائے گا، تو وہ ٹوپی پہنائیے جو اس بچی کے لیے مخصوص ہو۔ لڑکے والی ٹوپی اگر کوئی مخصوص ٹوپی ہے لڑکے کی تو وہ نہ پہنائیے۔ اسی طرح بچی کو امامہ بھی نہیں بندوا سکتے، بچی کو، بچے کو بندوا سکتے ہیں، کہ امامہ تو مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سر منڈانا یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ پھر بہت چھوٹی بچی، بہت ہی چھوٹی بچی، جیسے دودھ پیتی بچی ہے، سال 2 سال 3 سال کی بچی ہے، تو ضرورتاً اس کے سر منڈوانے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ عورت کا سر منڈوانا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی لباس تراش خراش لباس کی ہو، جوتا چپل ہو، جرابیں ہوں، دستانے ہوں، اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ پہننے کی ترکیب کریں تو اسلامی بھائی غور کریں کہ کہیں یہ اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص تو نہیں۔ اس طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ کہیں یہ اسلامی بھائیوں کے لیے مخصوص تو نہیں اس کو پہننا۔ اگر وہ مرد کے لیے مخصوص ہو تو عورت نہ پہنے، عورت کے لیے مخصوص ہو تو مرد نہ پہنے، یہ غور کر لیا کریں۔ اسی طرح بچوں کو پہناتے وقت بھی غور کر لیا کریں کہ یہ بچیوں کے لیے مخصوص تو نہیں ہے۔ اگر بچیوں کے لیے مخصوص ہو تو لڑکوں کو وہ چیزیں پہنانے سے بچیں، احتیاط کریں۔ جو اسلامی بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل اترتا ہے، اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے، جیسا کہ بعض نادان اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، انسان تو چاند پر جا پہنچا ہے۔ معاذ اللہ، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اب تو مردوں اور عورتوں کو شانے سے شانہ ملا کر کام کرنا چاہیے، اور یہ دقیانوسی انداز کا پردہ چھوڑ دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ یہاں تک بھی بات کہتے ہیں کہ
پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. یہ تو بعض نادان عورتیں کہتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے. جسم کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، دل صاف ہے تو سب کچھ جائز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شرعی پردے کی فرضیت ہی کا انکار کر دیا، مطلقاً پردے کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ بس دل کا پردہ ہی کافی ہے، تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. یہ کفر ہے. بالکل شرعی پردے کا انکار کہ دل کا پردہ کافی ہے، بدن کے پردے کی کوئی حاجت نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پردہ دراصل قرآن سے صریح طور پر ثابت ہے، قطعی طور پر ثابت ہے. چنانچہ پارہ 22واں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 پر اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت باعث خیر و برکت حامی سنت ماہی بدعت حضرت الحاج علامہ مولانا الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس پر غور کر لیجئے. بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ گھومنے والیوں، مخلوط تفریح گاہوں کی زینت بننے والیوں، مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والیوں، اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں نامحرم استادوں سے بالمشافہ پڑھنے والیوں، دفتروں، کارخانوں، شفاخانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے والیوں، مخلوط دعوتوں میں شرکت کرنے والیوں کو یہ آیت کریمہ دعوت فکر دے رہی ہے. نیز گھر کے برآمدوں، کھڑکیوں اور دروازوں میں سے مردوں کی آمد و رفت والی گلیوں اور بازاروں کے مناظر دیکھنے والی اسلامی بہنیں ایک عبرت آموز روایت ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ حضرت سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھی کہ ایک نابینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے. تو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، غیبوں پر خبردار باذن پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کر لو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا یہ نابینا نہیں؟ یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے. ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں. علم دین سے دوری کا دورہ ہے. الحمدللہ
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین سیکھنے سکھانے کے مواقع جا بجا موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنوں کے لیے کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب سے علم دین حاصل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اس کے بعض شرائط ہیں. چنانچہ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت صاحب خیر باعث خیر و برکت